अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो अफसाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस अफसाने का नाम है नीम का पेड़ और इस अफसाने की कलमकार हैं हया बुखारी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए पढ़ते हैं अफसाने की जानिब। अब्दुल रहीम, मेरी मान ले तू, शादी कर ले दूसरी। थप थप रोटी बनाती मासी जहरा ने चारपाई पर बैठे खाना खाते अब्दुल रहीम को मशवरा दिया। उसे जोर का अच्छू लगा था। अंदर अलमारी संभालती 14 साला बानी ने हैरत से मासी की बात सुनी थी और तयशुदा कपड़ा थामे धीरे धीरे चलती दरवाजे में आ रुकी थी। खुले बावर्ची खाने में तवे पे रोटियां डालती उसकी सगी खाला उसकी नज़रों के सामने थी। उसे शक गुजरा, क्या वाकई उसकी सगी खाला थी? ये क्या कह रही है जोरा? अब्दुल रहीम ने हैरत से सवाल किया। ले, इसमें इतना हैरान होने वाली भला क्या बात है? सीधी बात ही कर रही हूँ। उसने गर्मा गर्म रोटी तवे से उतारकर कंदूवे में लपेटी। अभी बानी की अम्मा को तेरी सगी बहन को मरे 1 महीना नहीं हुआ और तू ये पट्टी पढ़ाने लगी है मुझे। वो चिढ़ गया था और नाराज भी हो गया था। तभी नाराजी का इजहार करते हुए खाना भी खुद से दूर कर दिया। जोहरा तासुफ से सर हिलाने लगी। ना, इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है भला? वो हाथ झाड़ती उठकर उसके करीब ही आ बैठी। जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है, हमारा इसमें क्या दखल? वो बड़ी बूढ़ियों की तरह उसे समझा रही थी। अब्दुल रहीम की आंखों में अभी तक नाराज़ी रकम थी। लेकिन मर जाने वालों के साथ मरा नहीं जाता। शानू इतनी ही जिंदगी लिखवा के लाई थी, तेरे साथ किस कदर खुशी खुशी जी। वक्त आया तो चल दी। उसकी आंखों में जैसे यादों के कितने दिए जल उठे थे। लेकिन तू अभी जिंदा है भरा, उसके बगैर न सही मगर तुझे जीना है। वो अपनी बात पे जोर देते हुए बोली। तो जी लूंगा ना? वो गुस्से से कहता उठ गया। मैंने कब कहा कि जान दे दूंगा कुछ खा पी के? तार पे लटकी सफ़ेद चादर झटक के उतारी और कंधे पे डाल दी। ओह, मेरी पूरी बात तो सुनता जा। दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम रुक गए। कमरे में दरवाजे की ओट में खड़ी बानी मुंह बना के दोबारा काम में जुट गई। कान अलबत्ता अभी भी इसी तरफ थे। तेरी बात तो अब रही नहीं भरा, वरना तू खुद सोच, बहन के मरने के चंद दिन बाद ही मैं तुझे विया का कहती। उसकी आंखें ले जा भर्राने लगा था। वो अपने दुपट्टे के पल्लू से आंखें रगड़ते हुए बोली। अब्दुल रहीम फौरन नरम पड़ा था। वापस आके तहम्मुल से बैठ गया। अच्छा बोल, क्या कहना चाह रही है? उसकी नरम आवाज़ पे वो भी दोबारा उसके करीब बैठ गई। मैं तो सिर्फ बानी के लिए कह रही थी। बानी के लिए? उसके चेहरे पे परेशानी दिखाई देने लगी। हाँ, अपनी धी के लिए। उसने जज्बात में सर हिलाया। तू तो सारा दिन घर से बाहर रहता है, शाम गए घर लौटता है। मैं तो 1-2 दिन मजीद रह लूँगी। फिर मेरा अपना घर, बच्चे। रोज़ रोज़ कहाँ आ सकती हूँ कि बानी का ख्याल रख सकूँ? फिर तेरा इतना बड़ा घराना, ये बड़ा ख़ानदान, एक कदम बाहर निकालता है दूसरा अंदर आ जाता है हाल अहवाल लेने। ऐसे में जवान जहान अकेली लड़की कैसे सबको टाले या खातिरदारी करे? उस मासूम को तो अभी खुद को बरतना नहीं आता, कहाँ इतने मेहमानों को? फिर ज़माने का हाल तुझे खुद पता है। ऐसे में उस मासूम खूबसूरत परी का अकेला होना, यूं अकेले छोड़ के गई ना, तो सच कह रही हूँ, एक पल चैन न मिलेगा, दिल यहीं अटका रहेगा। वो वाकई फिक्रमंद थी। अब की बार अब्दुल रहीम भी सोच में पड़ गया। अंदर कपड़े तह करती बानी ने सारे कपड़े एक साथ उठाकर दूर कोने में फेंक दिए थे। लेकिन जोहरा, तू जानती है ना सौतेली माँ कैसी होती है? अब्दुल रहीम के लहजे में खौफ बहुत वाज़ेह था। मेरी बानी में तो मेरी जान है। मैंने और शानू ने उसे ही हमेशा अपनी हयात समझा है, और अगर मेरे पीछे उसने मेरी बेटी का जीना ही हराम कर दिया तो? उसके खदशात सुनकर जोहरा कुछ बोल ना सकी। तू तो अच्छी तरह जानती है अपनी बानी को, ये सब सह लेगी, मुंह से उफ तक न करेगी। वो भले कितना ही परेशान ना क्यों कर दे। अब खुद बता, कैसे कर लूँ मैं दूसरी शादी? कैसे अपनी बेटी के सर पे सौतेली माँ ले आऊँ? उसे लगा अब जोहरा के पास कोई जवाब नहीं होगा। जोहरा खामोशी से उठी थी और सहन में बिल्कुल बीचों बीच लगे नन्हे से नीम के पौधे के करीब आके रुक गई। ये पौधा शानों ने अपने हाथों से लगाया था। उसने सुना था कि कड़वे नीम की छांव बड़ी ठंडी होती है, मौसम की सारी धूप और तपिश अपने अंदर जज्ब कर लेती है। उसके पत्ते खूबसूरत लोगों की खूबसूरती को मज़ीद निखार देते हैं, कई बीमारियों की शिफा हैं। तभी उसने बड़ी खुशी खुशी ये पौधा लगाया था।
کیوں نہ بھرا اس نیم کے پودے کو اب اکھاڑ لیں۔ وہ غور سے اس پودے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بانی دوڑتی ہوئی کھڑکی میں آ ٹھہری۔ عبد الرحیم بھی حیران ہوا۔ وہ کیوں؟ اس کی اچانک بات پہ وہ محض اتنا ہی کہہ سکا، کڑوا جو ہے اس لیے۔ اس نے دلیل دی، لے جھلی نہ ہو تو کڑوا ہے تو کیا ہوا؟ ہے تو درخت نہ، چھاؤں دیتا ہے، دھوپ سے تو بچاتا ہے۔ عبد الرحیم اس کی بے تکی دلیل پہ مسکرا دیا تھا اور زہرا اس کے جواب پہ، یہی تو میں تجھے سمجھا رہی ہوں بھرا، درخت تو درخت ہی ہوتا ہے، سایہ دار، چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا مطلب زہرا؟ وہ حیران ہوا۔ اللہ ہی سمجھائے اب تجھے، میں نے مشورہ دینا تھا دے دیا، اب آگے تیری سوچ، تیری مرضی۔ اس نے بات ختم کی اور برتن اٹھانے لگی۔ عبد الرحیم وہیں بیٹھا اس کی بات پہ غور کرتا رہا۔ لمبی کچے پکے گھروں سے گھری پتلی سی گلی اس وقت تقریباً ویران تھی۔ عبد الرحیم جب سے شانوں نے دنیا چھوڑی تھی کام پہ ذرا لیٹ ہی جانے لگا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، ویسے بھی اوقات کار کم ہو گئے تھے، اوپر سے گھر سے نکلتے نکلتے بھی تو 9 آرام سے بج جاتے تھے۔ اس وقت بھی وہ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس 1 سال کے عرصے میں بانی بھی کافی ہوشیار ہو گئی تھی، بھاگ بھاگ کے باپ کا ہر کام یوں کر دیتی کہ اسے شانوں کی کمی محسوس نہ ہوتی، اسی کی طرح ہر چیز تیار رکھتی۔ اور میں سوچتا تھا کہ اب شانوں کے بعد میرا کیا ہوگا، تیرا خیال کون کرے گا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا۔ ہاں ہاں ابا، میں سب سنبھال لوں گی، بس تو دوسری شادی نہ کرنا۔ 1 سال پہلے خالہ کی کہی بات گویا اس نے پلو سے باندھ لی تھی۔ اسی دن اس نے خود سے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی نوبت نہ آنے دے گی کہ ابا کو دوسری شادی کی ضرورت محسوس ہو۔ اس نے تیزی سے نہ صرف خود کو سنبھالا تھا بلکہ اس قدر سلیقے سے گھر سنبھالا تھا کہ سب حیران ہوئے تھے۔ اس قدر سگڑاپے کے باوجود بھی وہ بار بار ابا کو دوسری شادی نہ کرنے کی ہدایت کرنا نہ بھولتی تھی۔ اب بھی ہمیشہ کی طرح اس نے کہا تھا۔ عبد الرحیم مسکرا دیا تھا۔ پگلی، شادی کیوں کروں گا؟ مجھے نہیں پتا کہ سوتیلی ماں کیسی ہوتی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اسے ڈھارس دی۔ بالکل ابا، بہت گندی ہوتی ہے سوتیلی ماں، اس کی دھلی دھلائی چادر ان کے کندھے پہ سجاتی بولی۔ ظالم بھی، وہ مسکراتے ہوئے لقمہ دیتا، بانی منہ بناتی، اور نہیں تو کیا، اور وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا باہر نکل گیا۔ وہ چادر سر پہ لے کر دروازے کے پھٹے تختے سے لٹک جاتی۔ لمبی گلی کے تیسرے دروازے تک ابا کے پہنچتے ہی اچانک ہی سبز آنچل سا لہرا جاتا، ابا کی رفتار میں تیزی آ جاتی۔ الو کی پٹھی زلیخا، وہ بڑبڑا کے گالی دیتی، روز میرے ابا پہ ڈورے ڈالنے کھڑی ہوتی ہے چوکھٹ تھامے، مجال ہے جو چوک جائے۔ وہ غصے سے کف اڑاتی دروازہ بند کرتی۔ کچے صحن کے بیچوں بیچ لگا نیم کا پودا بھی درخت بنتا جا رہا تھا۔ چھاؤں نہ گھنی تھی نہ زیادہ ہلکی، لیکن اس سردی کے موسم میں بھی نہ جانے کیوں وہ بانی کو مزہ دیتی۔ دھوپ سے تنگ آتے ہی وہ چارپائی کڑوے درخت کی میٹھی چھاؤں تلے کھینچ لیتی۔ دروازہ اس قدر زور سے دھڑ دھڑایا گیا تھا کہ اس کا کمزور سا دل سینے کے پنجرے میں پھڑ پھڑا کے رہ گیا تھا۔ لسی کا گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر سارے کپڑے خراب کر گیا تھا۔ کہیں پھر وہی نہ ہو، دل دھڑکا تھا۔ ابا کے ایک چچیرے بھائی دوسرے ملک سے واپس آ گئے تھے، اماں کے افسوس کے لیے آئے تھے، اور چائے دیتی بانی کو نہ جانے کیوں پہلی ملاقات میں ہی ان کی گہری سبز آنکھوں سے خوف سا آیا تھا۔ انہوں نے بہت محبت سے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا، بار بار اس کی کمر کو چھوتے بال سہلاتے رہے تھے۔ بانی کو ان سے عجیب سی کراہت آتی رہی، بار بار اٹھنے کی کوشش کرتی رہی۔ بیٹھی رہے دی رانی، وہ ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا دیتے، ابا مسکرا دیتے، سگا چاچا ہی سمجھ۔ اور وہ چاہ کر بھی نہ سمجھ سکی، یا تو وہ سیانی ہو گئی تھی یا جھلی، لیکن اسے اپنا آپ سیانہ ہی لگا تھا۔ تبھی اگلی دفعہ جب بھی وہ آئے تو اس نے خود کو بڑی سی چادر میں ڈھانپ کے رکھا تھا۔ ان کے لاکھ پکارنے پر بھی ان کے سامنے کم ہی گئی تھی اور بہانہ بنا کے واپس اندر چلی گئی تھی۔ اور اب لگاتار تیسرا دن تھا، وہ ابا کے بعد آنے لگے تھے۔ وہ دروازہ کھولنے سے منع کرتی تو غصے سے دروازہ توڑنے پہ آ جاتے۔ 2 دن تو باہر زلیخا کی موجودگی نے اسے بچا لیا تھا۔ اکیلی عورت تھی، سارا دن ادھر ادھر گھروں میں جھانکتی رہتی تھی، سو مشتاق پہ بھی نظر پڑی تو اسے عبد الرحیم کے گھر پہ نہ ہونے کا کہہ کر وہاں سے جانے کے لیے کہا۔
مگر آج دروازہ ایک مرتبہ پھر زور سے دھڑ دھڑایا گیا تھا۔ وہ کانپتی لرزتی دروازے تک آئی۔ کون ہے؟ اس کی آواز میں بھی کپ کپاہٹ تھی۔ دروازہ کھول دے بانی، ورنہ میں اندر دیوار پھلانگ کے آ جاؤں گا، تب کون بچائے گا تجھے؟ ان کی کرخت آواز سن کر وہ تیزی سے پیچھے ہوتی نیم کے تنے سے جا لگی۔ بانی ذرا دروازہ کھول دی۔ اور بالکل اس وقت اس نے زلیخا کی آواز سنی تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا اور مشتاق کے سامنے کھڑی زلیخا میں سما گئی تھی۔ چل اب اندر آجا مشتاقیہ، بانی کی کمر سہلاتی اندر آتی زلیخا نے مشتاق کو مخاطب کیا۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں تجھے عبدالرحیم کے جانے کے بعد کون سا کام یاد آ جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں کڑواہٹ بھری تھی۔ وہ میں تو ان کے بدرنگ چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ لے یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کوئی کام تو ہوگا نا جو تو روز ادھر آ مرتا ہے؟ زلیخا کی پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ میں تو ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے وہ ہکلائے۔ زلیخا بالکل اس کے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ یاد رکھی مشتاقیہ، دھیاں سب سانجھی ہوندیاں نے، اس نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے واپس مڑ گئے۔ بانی نے دیکھا تھا نیم کی چھاؤں اس سے بہت دور تھی۔ زلیخا کے سائے نے اسے ہر دھوپ سے بچا لیا تھا۔ ابا تو دوسری شادی کر لے، اس رات طاقچے میں دیا جلاتے ہوئے اس نے فرمائش کی۔ عبدالرحیم چونک گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ جھلی تو نہیں ہو گئی؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے زلیخا باجی بہت اچھی لگتی ہیں ابا، بس تو ان سے شادی کر لے۔ عبدالرحیم کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ کبھی اس نے کیسی چاہ کی تھی زلیخا کی، لیکن برادری کے فرق سے اس کے ابا اماں نے اس کی شادی کہیں اور کر دی۔ وہ بس گئی۔ عبدالرحیم کی زندگی کا خلا شانوں نے مکمل کر دیا، اور اب جب وہ اجڑ کے کئی سال سے اماں کے در پہ واپس پڑی تھی تو نہ جانے کیوں شانوں کے بعد خود بخود پھر اس کی راہ میں آنے لگی تھی۔ اور اس طرح آج بانی تو کام پہ چلا جاتا ہے ابا، پیچھے میں اکیلی رہ جاتی ہوں، ذرا سی دستک پہ دل کانپ جاتا ہے۔ وہ بیٹی تھی، حیا کے پردے میں لپیٹ کر باپ کو سمجھانے لگی۔ وہ تو کچھ بول ہی نہ سکا۔ وہ آ کر اس کی برابر والی چارپائی پہ لیٹ گئی۔ بول ابا، کرے گا نا دوسری شادی؟ اسے سکون نہ تھا۔ جیسے میری بیٹی بولے گی میں ویسا ہی کروں گا، پریشان سا جواب آیا تھا۔ بانی کے اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت دنوں بعد پرسکون نیند کے خمار سے بوجھل ہونے لگی تھیں۔ دیر سے سہی، ابا نہ سہی، مگر وہ خالہ کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ 1 سال پہلے کہی گئی بات کا مطلب۔ بھلے ہی کچھ خوف بھی تھے، لیکن وہ سمجھ گئی تھی۔ درخت تو درخت ہوتا ہے نا، ہوادار، سایہ دار، چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، یہ تھا حیا بخاری کا افسانہ نیم کا پیڑ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔